ان فرشتوں نے جب اس عورت کو اپنا بنانا چاہا تو اس عورت نے کہا کہ میرا شوہر بہت ہی غصے والا ہے. تو اس عورت نے فرشتوں سے کہا کہ یا تو میرے شوہر کو قتل کر دو یا پھر بت یعنی آئیڈلز ان کو سجدہ کر دو یا پھر تم مجھے یا تو شوہر کو قتل کر دو یا بتوں کو سجدہ کر لو یا شراب پی لو یا پھر کوئی کام تھا شاید اس میں کوئی پتہ نہیں کیا اور ایک کام تھا وہ مجھے سکھا دو. اس عورت نے کہا یا پھر پتہ نہیں کیا غلط کام تھا, 4 غلط کام کرنے کو کہے. تو فرشتوں نے سوچا کہ قتل کرنا تو کتنا بڑا گناہ ہے, ہم قتل کیسے کر سکتے ہیں. اور انہوں نے سوچا کہ یہ مطلب شرک کرنا, بتوں کو سجدہ کرنا تو کتنا ہی بڑا گناہ ہے, تو قتل سے بھی بڑا گناہ ہے, یہ ہم کیسے کر سکتے ہیں. تیسرا بھی گناہ انہیں بہت بڑا لگا, لیکن چوتھا گناہ انہوں نے کہا چلو شراب پی لیتے ہیں, اب پھر دیکھیں گے بعد میں. اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے شراب پی لی. اب جو انسان کی اس میں آئے تھے, اللہ مجھے معاف فرمائے, ایک جگہ میں نے ایک عالم سے سنا کہ یہ قصہ, حالانکہ تفسیر ابن کثیر میں یہ مطلب وہ ہے, یہ لکھا ہوا ہے شاید یہ قصہ, لیکن اللہ مجھے معاف فرمائے میں نے اس کی تصدیق نہیں کی ہے, اور اگر مجھ سے کوئی مطلب اوپر نیچے کوئی کوتاہی ہو جائے, کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ مجھے معاف فرمائے اور اللہ ہمیں صحیح راستہ دکھائے اور حقیقت سے آشنا کروائے. تو بہرحال جو قصہ جو میں نے سنا کسی سے, اور یہ شاید تفسیر ابن کثیر بہت اچھی ایک معتبر کتاب ہے, اس میں شاید یہ قصہ ریکارڈڈ ہے. تو بہرحال انہوں نے کیا کیا, شراب پی لی. پھر اس عورت نے اس کو قتل بھی کروا دیا اپنے پتی کو, اور بتوں کو سجدہ بھی کروا دیا, اور وہ غلط کام بھی کروا دیا, تیسرا شاید وہ. اب وہ ان کو ہوش آیا, اب اس کو کیا کیا, اس عورت کو ایک ستارے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قید کر دیا, ایک زہرہ ستارہ, اس کو شاید انگلش میں کیا کہتے ہیں پتہ نہیں, وینس کہتے ہیں کیا کہتے ہیں, تو اس کے طور پر اس کو قید کر لیا اللہ تعالیٰ نے. اب باری تھی ان کو سزا ملنے کی, فرشتوں کو جو ان کی انسان کی شکل میں آ چکے تھے. اچھا ایک چیز یہ, وہ جادو سکھایا کرتے تھے لوگوں کو, اور وہ کہا کرتے تھے کہ ہم صرف آزمائش ہیں تم سے, یہ ہم سے مت سیکھو, یہ قرآن میں بھی ہے, یہ میں نے خود پڑھا ہے. اور وہ مطلب یہ کہتے, لیکن پھر بھی وہ مطلب لوگوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے, لیکن لوگ پھر بھی سیکھتے تھے جادو. تو یہ جادو کتنی بڑی مطلب کتنا بڑا گناہ ہے یہ بتایا گیا ہے. اور اسی کے ساتھ شراب پینا کتنا, شراب کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ ساری برائیوں کی جڑ شراب ہے. مطلب انسان شراب پیتا ہے تو انسان کوئی بھی غلط کام کر لے اس کو پتہ نہیں رہتا میں کتنا بڑا غلط کام کر رہا ہوں. تو بہرحال وہ جادو بھی سکھایا کرتے تھے وہ فرشتے. تو کیا ہوا, اب ان فرشتوں کی باری تھی اب ان کی, کہ اب ان کو عذاب دینا تھا, مطلب دنیاوی عذاب بھی یا آخرت کی عذاب بھی. تو وہ جو تھا ان سے پوچھا گیا کہ تم اس دنیا میں ہی عذاب لینا چاہو گے یا آخرت میں عذاب لینا چاہو گے. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس دنیا میں ہی عذاب لینا چاہیں گے. تو کیا ہوا, ان کو ایک شہر تھا وہاں پر ان کو باندھ دیا گیا, ان کو کھمبوں پر باندھ دیا گیا, اور وہ بابل شہر تھا, عراق کا شہر. تو وہاں ان کو باندھ دیا گیا اور وہ لٹکے رہے وہاں پر, اور شاید تا قیامت لٹکے رہیں گے. اللہ مجھے معاف فرمائے, مجھے بالکل ٹھیک سے پتہ نہیں ہے حقیقت کیا ہے, اللہ عالم, اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے اور اللہ ہی معاف کرنے والا ہے. بہرحال اب کیا ہوا, ہمارے نبی کے زمانے کے جسٹ بعد, ہماری نبی نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا, جب ان کا انتقال ہوا, تو اس کے جسٹ بعد ایک عورت آئی مدینے کے اندر روتی پیٹتی ہوئی. تو اس سے حضرت عائشہ کے حجرے کے پاس آئی اور رونے لگی. تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا ہوا, تم کیوں روتی ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں بابل سے ہوں. بابل وہی عراق کا شہر. میرے اور میرے شوہر کے بیچ میں وہ بہت ہی زیادہ چھیٹا کشی ہوا کرتی تھی, کہا سنی ہوا کرتی تھی. ایک دن وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا میرا شوہر.
تو میں بہت پریشان ہوئی۔ وہیں میرے گھر کے پاس ایک بڑھیا عورت رہا کرتی تھی، تو اس کو پتا چلا کہ میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا، تو اس عورت نے کہا کہ میں تجھے ایک نسخہ بتاتی ہوں، جیسا میں کہوں ویسا ہی کرنا اور تیرا شوہر تیرے پاس آ جائے گا اور تجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ عورت کچھ دن کے بعد آئی اور 2 کتے لے کر کے آئی۔ ایک کتے پر وہ خود سوار تھی اور دوسرے کتے پر اس نے اس عورت کو سوار کروا دیا۔ اب وہ دونوں عورتیں کتوں پر بیٹھ کر ایک جگہ جانے لگیں، تو وہ عورت بڑھیا عورت اس کو کہیں لے گئی۔ اب وہاں اس نے دیکھا بڑھیا عورت نے کہ 2 لوگ کھمبے سے بندھے ہوئے ہیں، اور اس عورت نے دور سے ہی کتے کو روکا اور اس عورت کو روکا اور اس عورت سے کہا جا ان دونوں کے پاس جا اور ان سے کہہ دے کہ مجھے جادو سیکھنا ہے۔ تو وہ عورت جس کا شوہر چلا گیا تھا وہ گئی ان کے پاس اور کہنے لگی مجھے جادو سیکھنا ہے۔ تو وہ جو 2 شخص بندھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ بہت غلط ہے، جادو مت سیکھ اور یہ تیرے لیے اچھا نہیں ہے، اور تو ابھی پاک دامن ہے، پاک صاف ہے گناہوں سے، اور تو اس کو مت سیکھ، یہ تیرے حق میں بالکل ہرگز اچھا نہیں ہے۔ لیکن وہ عورت اپنی ضد پر اڑ گئی